علامہ مولانا محمد طارق سلطانی صاحب مہمان خصوصی تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہمارے اس مسجد کے خوبصورت مسجد کے امام و خطیب علامہ حافظ طارق محمود سلطانی صاحب تشریف لائے، حافظ نظیم صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علم و عمر میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک بزرگوار محمد ایوب آوان صاحب، ان کے بیٹے طارق ایوب آوان صاحب، طاہر ایوب آوان صاحب، عامر ایوب آوان صاحب اور ساری فیملی نے مل کر اس محفل پاک کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوبصورت کوشش سعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے ہی بات آگے پہنچا کر اگلے سناخان کو دعوت نعت دینے لگا ہوں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا ہر حال میں ضروری ہے۔ دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، دماغ کو اچھا لگے یا نہ لگے، بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اگر کفر کا حکم دے تو پھر نہیں مانا جا سکتا۔ بصورت دیگر جائز بات ماں باپ کی ہو، وہ اچھی نہ بھی لگے، اولاد پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور یہ یاد رکھیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا اس کی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، میلاد جو مرضی کر لے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حج پہ چلا، بات غور سے سننا، خاص طور پر نوجوان، ماں باپ کا گستاخ، اس کا انجام دیکھی کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جاتے جاتے رات ایک ویرانے میں ہو گئی۔ اس نے کہا قریب مسجد تھی، مسجد میں پڑاؤ کرتا ہوں، رات کو عبادت کروں گا، صبح پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، مسجد میں عبادت کر رہا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ ادھر محلے میں چوری ہوئی، ایک چور سامان لے کر بھاگا، لوگ اس کے پیچھے چور 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 کا شور مچاتے ہوئے بھاگے۔ وہ چور آگے جا کر چور نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے، مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوا، پچھلے دروازے سے آگے نکل گیا۔ لوگ جب بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس نمازی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے چور اور بغیر وضو کے نماز پڑھ کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، چکر کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ اس کو جب مارنا شروع کر دیا، اس نے کہا میری بات تو سنو یار، میں چور نہیں ہوں۔ جب وہ کہے نا میں چور نہیں ہوں، وہ اور مارے۔ آپ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، کوئی پکڑا جائے نا، جو بھی آتا ہے وہ لتر اتار لیتا ہے، مارو اور اس کو، ایک ادھر سے آتا ہے اوپر سے مارو، ایک اور ادھر سے، اسی طرح کرتے ہیں نا جب چور پکڑا جائے۔ وہ کہے یار میری بات تو سنو، وہ کہے تو چور ہے، تیری کیا بات سنیں۔ انہوں نے اس کو مار کر لوہان کر دیا، رات کو اس کو باندھ دیا۔ صبح ہوئی، اس کا منہ کالا کیا، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا، بازار میں گھما رہے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں، کہتے لوگوں یہ چور ہے اور چوری کر کے فراڈ کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میری بات تو سنو۔ بعد وہ کہنا بات سنو، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اور اس کو زور سے مارے، زور سے مارے۔ چور تیری بات کیا کس نے؟ چور کی بھی کبھی کوئی سنتا ہے، ایک چوری کرتا ہے پھر کہتا ہے میری بات سنو۔ ایک سیانہ آدمی تھا آپ کی طرح، وہ اس نے سیانے آدمی نے کہا یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، رات کے اس کو مار رہے ہو، صبح سے اس کو مار رہے ہو، یہ بار بار کہتا ہے میری بات سنو، میری بات تو اس کی سن لو، یہ کہتا کیا ہے؟ آخر انسان ہے، چلو چور ہے، بات تو سنو۔ اس نے کہا چل بات سنا جی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں چور نہیں ہوں۔ پھر مارنے کو سیانے آدمی نے کہا یار ٹھہر جاؤ، جو کہہ رہا ہے تو سنو تو۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں،
میں حاجی بننے کے لیے جا رہا ہوں اور رات مجھے آپ کی مسجد میں پڑ گئی ہے. آج لوگوں میں آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. میں حج پہ جا رہا ہوں لیکن میں ماں کا گستاخ ہوں. ماں سے لڑائی کی ہوئی تھی. میں آج جاتے ہوئے ماں کو راضی کر کے نہیں جا رہا تھا. لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کو ناراض کر کے جو حج پہ بھی جاتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا. جوتے پڑتے ہیں اس کو بھی. کیا ہوتا ہے؟ جوتے پر. اس نے کہا چور ضرور مسجد میں آیا تھا. ایک آدمی آیا سامان ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. مسجد کے دروازے سے داخل ہوا, دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. آپ نے مجھے پکڑ لیا. اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. ماں کا نافرمان, باپ کا نافرمان حج پہ بھی جائے تو اس کو حج نصیب نہیں ہوتا, جوتے ہی نصیب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے گستاخ کو کیا ہوتے ہیں؟ اونچی بولو, نہ گستاخیاں کرو, اونچی بولو. ماں باپ کا گستاخ کو کیا ہوتا ہے؟ جوتے اس کو پڑتے ہیں. جہاں بھی جاتا ہے جوتے. یہ دنیا کی بات ہے نا. پھر جب قبر میں جائے گا تو پتا چلے گا, جب حشر میں جائے گا تو پتا چلے گا, پھر جنت میں نہیں پھر جہنم میں جائے گا تو پتا چلے گا. اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. یہی دعا چلی آ رہی تھی نا, ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اب بلا تاخیر ہمارے اس ضلع کوٹلی کی معناز شخصیت, میں بلبل کوٹلی کہوں تو بے جانا ہوگا. ہماری بڑی پیاری آواز, خوبصورت آواز, مسحور کن آواز اور بڑا خوبصورت انداز. میری مراد محمد وقار سلطانی ایڈوکیٹ صاحب جو کونے کونے میں جا کر آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت کو عام کر رہے ہیں اور دلوں کو آقا مصطفیٰ کریم کی محبت سے معطر و منور کر رہے ہیں. برادرم محمد وقار سلطانی ایڈوکیٹ. نعرہ تکبیر. کیمرہ کو کو نہیں بولتے پہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. فاتون تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خوبصورت محفل ہر سال کی طرح اس سال بھی, اور انتہائی عاشق رسول بھائی محمد طاہر صاحب جو ہر سال اپنے گھر میں خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اور ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اس گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہم سب کے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور انتہائی ادب و احترام کے لائق ان کے والد محترم جناب محمد ایوب آوان صاحب اور دیگر ان کے بھائی طاہر صاحب کے بھائی, میں سب کو مبارکباد پیش کروں گا اور آپ کا مشکور و ممنون بھی ہوں. ہمارے سٹیج کی رونق, ہمارے سروں کے تاج جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق سلطانی صاحب جن کا آپ نے خصوصی خطاب بھی سماعت فرمانا ہے. آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی مسجد کے خطیب جناب حافظ محمد طارق سلطانی صاحب, اللہ پاک یہ فیضان سلطانیہ جاری و ساری رکھے. اور قاری محمد یعقوب صدیقی صاحب ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں, اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. جناب حافظ محمد ایاز صاحب اور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب گیلانی سرپرست اعلیٰ ذات کشمیر نعت کونسل تحصیل کوٹلی, آپ بھی تشریف فرما ہیں. مطلوب بھائی میں انشاءاللہ جتنا مجھے حکم ہے عاشق رسول آپ تشریف فرما ہیں. چونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا, در در پہ سر کو جھکایا نہیں جاتا, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں, ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. آپ چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں, انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ سرکار کی برگاہ میں درود پاک نذرانہ اس طرح پیش کریں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور آقا مدینہ میں سماعت فرمائیں. محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا باوجہ ملان شرمان دیاں اور بڑیاں جگہ نے جتنے سانو شرمانا چاہیے، اور یہ علامہ صاحب کا بھی حکم ہے اور انتظامیہ کا بھی کہ آپ تھوڑے تھوڑے قریب بھی ہو جائیں تاکہ یہ جو خلا ہے وہ بھی پور ہو جائے اور آنے والے احباب کو جگہ بھی مل سکے۔ اگر میری بات محسوس نہ کریں، بڑے احباب بھی آگے ہو جائیں، اور بڑے دور سے ماشاءاللہ بھائی محمد امجد صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، اور میاں صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے عاشق رسول لوگ ہیں کاش بھائی۔ اللہ پاک صاحب کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ ایک باری محبت نال پڑھو صلی اللہ علیکہ یا پڑھو 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 یا کرم کی بھیک ملے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ چونکہ بھائی طاہر صاحب بڑے عاشق رسول ہیں، ہر سال محفل گھر میں سجاتے ہیں، اور آج قبلہ علامہ حافظ یاز صاحب کا بھی مجھے حکم ہے، لیکن میں چند اشعار کلمہ پاک کے نائیں ایک انداز میں پیش کروں گا، آپ سب نے شامل ہونا ہے، اور بڑے آسان سے اشعار ہیں، اور سب نے محبت کے ساتھ سماعت کر کے میرے ساتھ شامل بھی ہونا ہے۔ ایک بار آکھو سبحان اللہ، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ ایک کلمہ کلمے والے دا، آنکھوں کج کے سبحان اللہ، اور رل کے محبت نال شامل ہو۔ ایک کلمہ کلمے والے دا، ایک کلمہ کلمے والے دا، نالے امت دے رکھے والے دا، نالے امت دے رکھے والے دا، نالے امت دے رکھے والے دا، نبی نوری تاجاں والے دا، نبی نوری تاجاں والے دا، نبی نوری تاجاں والے دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ کلمہ ساڈی پہچان ہے، لال کے محبت نال اے نوجوان تواڈیاں جوانیاں کس کم دیاں، محبت نال سماعت فرما کے اور رل کے شامل ہو جاؤ۔ نبی نوری
سچا ہاتھ بلند کر کے نبی نوری تاجا والے دا نبی نوری تاجا والے دا پڑھو لا الہ کسی کی کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ عاشق رسول ہوتے ہیں یا جن کا کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن آپ ہم سے افضل ہیں چونکہ آپ سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے، اور امجد بٹ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بڑا ذوق بھی رکھتے ہیں، اور اللہ پاک آپ نے بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور آپ بھی تشریف فرمائیں۔ ایک شعر محبت نال سماعت فرمائیں۔ کوئی کربلا نہ نہیں مقام بیجو ہیلو بیج ماشاءاللہ اللہ پاک چونکہ میں کلمہ حسین بچایا کلمہ حسین بچایا کلمہ حسین بچایا سارا کو کھایا نانے دا دین بچایا نانے دا دین بچایا پڑھو لا الہ اندر ہے
جڑے تسی عاشق پڑھ رہے ہو ان تہاڈی نظر شیر قبلہ پیر نصیر الدین نصیر سرکار دا کہ اے محبت نال سماعت فرماؤ ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ ایک بار ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے کیوں کہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے اور شعر سنو کہ شبیر نے یارو میں انج رکھے آئے سر سجدے ایک باری قسم نہ توڑ کے آکو سبحان اللہ ہاتھ دائیں ہاتھ بلند کر کے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بڑا بھی ذوق بات پہ آئے محبت اللہ کو سبحان اللہ کہ شبیر نے یارو میں انج رکھے آئے سر سجدے کہ میرے نانے کو جا آکھو میرے نانے تسی رل کے آکھو میرے نانے کو جا آکھو او خود چاہیں لی سارے آوے میرے نانے کو جا آکھو او خود چاہیں سر آوے شب میرا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے او شب معراج رب بولا
रुके जिब्रील सिदराते कि मेरे महबूब मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब नो आखो बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब नो आखो बिन पुछया गुजर आवे शबे मेराज क्या बात है क्या बात रब बोला क्या बात है सुभान अल्लाह रुके जिब्रील सिदराते प्राइमरी क्लास तुसी बैठ जाओ हुन नहीं बोलना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी भाई आदिल कुरैशी साहब माशाल्लाह मिलत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा और एक अरसा दराज से ये हमारी महफिलों में तशरीफ़ फरमा होते हैं। अल्लाह पाक इनका साया भी हम पर मोहब्बत माशाल्लाह लतीफ़ भट्टी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब बैठ जाएं और शेर समात फरमाएं। एक बार आको सुभान अल्लाह। शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते क्यों कि मेरे महबूब नो आखो मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे जेरे मुखदी ऐसी किसानों मुखशाला नजर आवे क्या बात है कि मरण तो बाद ऐ खातिम क्या बात है क्या बात है क्या बात है दिल दी तमन्नाए कि जिदे नहीं मैं के आया हाँ जिदे नहीं मैं के आया हाँ ओ बिच मिलने खबर आवे जिदे नहीं मैं ओ आशिको सच्चा हाथ बुलंद करके आखो जिदे नहीं मैं के आया जिदे नहीं मैं के आया ओ बिच मिलने खबर आवे मरना हर कोई आखे
تے میں بھی آکھاں مرنا 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 ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا او جس مرنے وچ سونا آقا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا پھر آکھو نا جدے دئی مر کے آیا جدے دئی مر کے آیا او وچ ملنے بھائی نے اپنے گھر میں محفل سجائی ہے اور شاید آپ کو پسند آئی یا نہ پسند آئی، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ بات کروں جو حضرت ایوب انصاری نے بھی کی ہے محبت نال۔ بھائی طاہر آپ نے گھر میں محفل سجائی ہے اور آپ آس کیا لگائے بیٹھے ہیں اور عرض کیا کر رہے ہیں، سماعت فرمو، ایک ہی شعر پیش کروں گا۔ ہاں کہ کلی اپنی تھوڑا ہٹ کے کلام ہو جاوے گا، لیکن تھوڑے نوجوان بھی بیٹھے نے نا، محفل تھوڑی گرمانی چاہیے کہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آسمت میں دلائی بیٹھا، او آقا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، او آقا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، سونا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، خین عملہ تو خالی پلے، خین عملہ تو خالی پلے، تیری رحمت دی پلے پلے، ہر کے سہارا ہر کے سہارا ہر کے سہارا، بات تیری بات اپنی بنائی بیٹھا، ہر کے سہارا ہر کے سہارا، بات تیری بات اپنی بنائی بیٹھا، او آقا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا، منکر نکیر پوچھنا کے منکر نکیر ایک عرضہ کرسی رسیدے، پوچھنا آکے منکر نکیر ایک عرضہ کرسی رسیدے، پوچھنا آکے منکر نکیر ایک عرضہ کرسی رسیدے، یا
پڑھیا نعت پڑھیا نعت سنیا نعت پڑھیا نعت سنیا نعت پڑھیا نعت سنیا نعت پڑھیا نعت سنیا کر کے ہو کمائی بیٹھا اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا مرشد دا مرشد دا مرشد دا دیدار خبا مینوں لکھے کروڑاں خجا